بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان صاف کرنا، دسترخوان صاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا لیا گیا ہو اور دسترخوان پر کھانے کا ٹکڑا باقی رہ گیا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان کو اچھی طرح صاف کرتے تھے۔ یعنی اگر دسترخوان کے اوپر روٹی کے ٹکڑے، چاول کے دانے یا کوئی گرا ہوا ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے کی بہت فضیلت ہے۔ دسترخوان صاف کرنے کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائیں گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گا۔ یعنی دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے گرے ہو یا چاول کے دانے گرے ہو تو ان ریزوں کو اٹھا کر تلاش کر کے کھانا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پھر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو دسترخوان کے ٹکڑوں کو گرے ہوئے کو کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہیں گا، وہ تنگ دستی سے، جو دسترخوان کے ٹکڑوں کو کھائیں گا، چاول کے دانے گرے ہوئے ہو یا روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے ہو تو اٹھا کر کھائیں گا تو کیا ہو جائیں گا، پھر وہ تنگ دستی سے۔ تنگ دستی کس کو بولتے ہیں؟ غربت، پریشانی، گھر میں آ رہا تو پرا نہیں، تو اس کو بولتے تنگ دستی۔ تو یہ تنگ دستی سے کیا ہوگا، وہ محفوظ رہیں گا۔ اسی طرح دسترخوان کے ٹکڑے، گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانے والا خطرناک بیماری برس، جزام سے محفوظ رہیں گا۔ یہ بہت خطرناک بیماری، برس بولتے ہیں بدن کے اوپر سفید سفید دھبے اور چٹے آنا، اور جزام اس کو بولتے ہیں کوڑ، کیا ہے، کوڑ۔ تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گا۔ اس کی اولاد چالاک ہوں گی۔ کس کی اولاد؟ جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائیں گا تو اس کی اولاد کیسی رہیں گی؟ چالاک اور عقل مند رہیں گی، بیوقوف نہیں رہیں گی۔ اسی طرح دیلمی فردوس میں ہے کہ جو دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائیں گا اس کی اولاد خوبصورت ہوں گی اور غربت سے محفوظ رہیں گی۔ یعنی اولاد تو کیسی ہوں گی؟ خوبصورت بھی ہوں گی، اور غربت بولے تو تنگ دستی، پریشانی، غریبی سے بھی محفوظ رہیں گی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وسعت رزق سے نوازا جائیں گا، اس کی اولاد میں عافیت رہیں گی۔ وسعت رزق بولے تو اس کو کشادہ روزی ملیں گی، کشادہ روزی ملیں گی، روزی کے اندر برکت آئیں گی، اور اس کی اولاد کے اندر عافیت رہیں گی، یعنی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اس کی اولاد پر نہیں آئیں گی۔ تو اتنی ساری چیزیں کس وجہ سے ہوں گی؟ صرف دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تنگ دستی سے محفوظ رہیں گا، اس کی اولاد چالاک ہوں گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گا، روزی کی کشادگی عطا ہوں گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو صرف کس وجہ سے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت۔ کون سی سنت؟ کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لینے سے۔ یعنی ہم جو کھاتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر ٹکڑے، چاول کے دانے وغیرہ گر جاتے ہیں، تو اس کو اٹھا کر کھانے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ دسترخوان پر کھانے کی ابتدا یعنی کھانے کی شروعات کس سے ہو؟ کھانے کی شروعات کس سے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے تو ہم لوگ شروع نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے واسطے بیٹھتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے تو ہم بھی شروع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے تو پھر ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پلاتے یا کھلاتے تو فرماتے بڑوں سے شروع کرو. کہاں سے شروع کرو؟ بڑوں سے شروع کرو. ابو ادریس خولانی علیہ الرحمہ سے مرسلن روایت ہے کہ جب کھانا چن دیا جائے تو کھانے کی ابتدا قوم کے بڑے سے ہو یا صاحب طعام سے ہو. قوم کے بڑے سے ہو یا صاحب طعام سے ہو یا جو ان میں صالح اور نیک ہو اس سے ہو. کتنی چیزیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر؟ 3 چیزیں بیان فرمائی. یعنی جو قوم کے اندر بڑا ہے، سردار ہے قوم کا سردار ہے تو ان میں سے ہو، یا صاحب طعام یعنی جو کھانا کھلا رہا ہے، جس نے دعوت کی ہے تو یا تو اس سے شروع کرو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں میں نیک سب سے نیک ہو، سب سے متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کیا جائے. دسترخوان پر چند لوگ بیٹھے ہوں تو خود ہی شروع نہ کر بیٹھیں بلکہ کسی بڑے کے انتظار میں رہے، ان کے شروع کرنے کے بعد شروع کرے. یہ سنت ہے کہ ابتدا کسی بڑے سے ہو. کیا ہے یہ؟ سنت ہے. کسی بڑے سے ابتدا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. خواہ وہ بڑا تقوی عبادت میں ہو یا عمر میں ہو یا جہاں منصب میں ہو. بڑا کیا میں ہو؟ یا تو کیا میں ہو؟ تقوی ہو یعنی متقی زیادہ ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، یا سب سے زیادہ عمر میں بڑا ہو، یا مرتبے کے اندر بڑا ہو. مرتبے کے اندر جیسے سردار ہو یا کوئی بڑا وغیرہ ہو تو کیا ہے اس سے شروع کیا جائے. چنانچہ اسی کھانے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا برکت بڑوں کے ساتھ ہے. برکت بڑوں کے ساتھ ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو کھانے کی ابتدا کس سے کرنا ہے؟ بڑے سے. یا تو عمر میں بڑا ہو یا نیک اعمال کے اندر بڑا ہو یا پھر مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہو. تو جو بھی بڑا ہو اس سے شروع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے. دسترخوان پر پسندیدہ چیز پیش کرنا. کون سی چیز؟ پسندیدہ چیز یعنی جو پسند ہو اسے پیش کرنا کیسا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. شوربہ لایا گیا. شوربہ بولے تو سالن. شوربہ لایا گیا جس میں لوکی تھی. جس میں لوکی بولے تو کدو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت سے کھانے لگے. جب میں نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف سے لوکی پیش کرنے لگا، پھر میں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا. میں نے اس میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوکی پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق سے کھانے لگے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھا رہے ہیں تو میں نے بھی کیا پھر دوسری طرف سے ڈالنا شروع کر دیا، اور پوری لوکی کس کو دیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور میں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا. جھوٹا کھانا. کیسا؟ جھوٹا کھانا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پانی پیتی، یہ ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے پانی نوش فرماتے، یہ ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جس مقام سے میں کھاتی یا پیتی. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہے کہ میں ہڈی چوستی، ہڈی کھاتی یا پانی پیتی، پھر میں کیا کرتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے میں نے کھایا ہے اسی مقام سے، دوسری جگہ سے نہیں، یعنی جس طرف سے میں نے کھایا ہے اسی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے. اور جس جگہ سے میں نے گلاس سے پانی پیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، جھوٹا کھانا کھا سکتے ہیں. برکت کے طور پہ جھوٹا کھانا. اوپر تو کیا تو ہے صرف جھوٹا کھانا کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے، اب یہاں پر ہے برکت کے طور پہ جھوٹا کھانا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کا کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا آتا تو اسی مقام سے میں اور میری بیوی کھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پڑا ہوتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ تواضع یعنی عاجزی میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور پیے. تو برکت کے طور پہ کسی بڑے اللہ والے کا جھوٹا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر حدیث کے اندر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا بنا کر بھیج دیتے تھے.
کھانا کیا کرتے تھے، بنا کر بھیج دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے ہیں، پھر جتنا کھانا بچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کیا کرتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اب ایوب فرماتے ہیں کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا، اسی جگہ سے ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا جھوٹا کھانا، یہ کیا ہے، عاجزی اور تواضع کی علامت ہے، عاجزی اور تواضع کی علامت ہے۔ اوپر جو کہا گیا تھا کہ جھوٹا کھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے، یہ کیا کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو محبت کے طور پر اور برکت کے طور پر دونوں طرح جھوٹا کھانا جائز ہے، جھوٹا کھانا کھا سکتے ہیں۔ ساتھ کھانے کی فضیلت اور برکت، ساتھ کھانے کی فضیلت اور برکت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیسے کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیوں، اس لیے کہ برکت کہاں ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اکیلے کھانے میں نہیں ہوتی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ تم لوگ کیسے کھاتے ہو، الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس میں برکت ہوگی۔ اب اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ الگ الگ کھانے میں برکت نہیں ہوتی، یعنی آدمی کتنا بھی کھائے تو پیٹ بھرتا نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ وہ کھانا ہے جس پر بہت سے لوگوں کے ہاتھ پڑے ہوں۔ سب سے پسندیدہ کھانا کون سا ہے اللہ کے نزدیک، جس میں کیا ہے، بہت سارے ہاتھ پڑے ہو، یعنی بہت زیادہ لوگ مل کر کھا رہے ہو، تو وہ کھانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ساتھ کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، کھانے کی کمی کا اثر نہیں ہوتا، جماعت پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، کم کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پر لوگ ہو اور کھانے کا وقت ہو تو اکٹھے ہو کر کھانا برکت کا سبب ہے۔ اپنے گھر میں بھی ماں، بہن، بیوی، بچے سب کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا چاہیے، اس سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ کھانے میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر جو نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ خود بخود ختم ہوتی جاتی ہے۔ الگ الگ کھانا، ایک پلیٹ لیے ادھر کوئی کھا رہا ہے، دوسری پلیٹ لیے ادھر دوسری طرف کوئی کھا رہا ہے، یہ غیروں کی بری عادت ہے۔ کس کا طریقہ ہے یہ، غیروں کا طریقہ ہے جو ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اسے چھوڑ کر ساتھ کھانے کا مسنون اور بابرکت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی اس طریقے کو جاری کرنا چاہیے جو آپسی الفت اور محبت اور انسیت کا سبب ہے۔ شرعاً یہ محبوب اور مطلوب ہے، اس کی برکت سے گھریلو معمولی اختلافات مؤثر نہ ہوں گے، یعنی ساتھ مل کر کھانے میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور آپس میں الفت، محبت، انسیت کیا ہوتی ہے، سب پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کی نفرتیں، دلوں کی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، گھروں پہ ہم جائیں گے تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اکیلے کھانا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے۔ ساتھ کھانے کی نوبت آ سکے تو تنہا نہ کھائے تاکہ کھانے کے برکتوں سے وہ نوازا جا سکے۔ علامہ عینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ کھانا مستحب ہے، جماعت کے ساتھ کھانا مستحب ہے۔ مستحب بولے تو کرے تو ثواب اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تنہا یعنی اکیلے کھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اکیلا آدمی بسا اوقات یعنی کبھی کبھی حرص کی وجہ سے، یعنی لالچ کی وجہ سے بہت زیادہ کھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ
دوسرا میرا کھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی میرا کھانا کھا لے. یعنی آدمی کیا سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی میرا کھانا نہ کھا لے تو کیا زیادہ کھا لیتا ہے، ہمیں کم ہو جائے. اسی کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ کھانے کا حکم دیا ہے. یعنی کبھی کبھی آدمی کیا سوچ کے کھاتا ہے، کھانا اچھا بنا تو میں زیادہ کھا لوں گا، میں کھانا اچھا بنا تو مجھے تھوڑے ملیں گے اس کو زیادہ ملیں گے، اس لیے کیا کرتا آدمی زیادہ کھا لیتا ہے. یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ کھانے کا حکم دیا ہے، اکیلے نہ کھانے کا حکم. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس لیے مل کر کھانا چاہیے. علامہ منذری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مل کر کھانا مستحب ہے. مل کر کھانا کیا ہے؟ مستحب ہے. لہٰذا اکیلا نہ کھائے، جس قدر لوگ ہوں گے برکت اسی قدر زیادہ ہوں گے. جتنے لوگ ساتھ میں شریک ہوں گے برکت اتنی زیادہ ہوں گی، اگر لوگ کم ہوں گے تو برکت بھی کم ہوگی. اس لیے کیا کرنا چاہیے، اکیلے کھانا نہیں چاہیے، بلکہ جماعت کے ساتھ یا کوئی نہ ہو تو کیا ہے ایک دو کو لے کر بیٹھ جائے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. برکت کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.